اللہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، کسی کو مرد کسی کو عورت، کسی کی زبانیں مختلف، کسی کے لہجے مختلف، شکلیں مختلف، کیوں بنایا ہے؟ اس کا سوال دنیا کے دانشور نہیں دے سکتے، کیونکہ جب کائنات بن رہی تھی ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، اور کائنات باقی رہے گی ہم میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا، تو لہٰذا ہم نہ اس کی ابتدا جانتے ہیں نہ انتہا جانتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، میری منزل کیا ہے، میں اپنے عقل سے تلاشی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے بننے میں میری ذات کو دخل ہی کوئی نہیں۔ یہ سید زادے پیدا ہوئے، میں راجپوت پیدا ہوا، تو اس میں میری یا ان کی چوائس کا کیا دخل ہے؟ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، تو لہٰذا اللہ کی طرف ہی لوٹنا پڑے گا کہ وہ کیا کہتا ہے، کہ اس نے یہ ساری کائنات کس لیے بنائی، مجھے کیوں بنایا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ جی جناب، آج کا آپ کا کیا سوال تھا؟ انسان کی تخلیق جو تھی، انسان کا وجود اور انسان کو پیدا کرنے کی کیا وجوہات تھی، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ماشاءاللہ، آپ کا اچھا سوال ہے اور انتہائی اہم سوال ہے کہ تخلیق انسان کا مقصد اسلام کی روح سے کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اس کا مقصد کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ انسان بھی مکلف ہے، جنات بھی مکلف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کو جی تو صاحب ایک سوال بنتا ہے، کیا جنات کافی نہیں تھے؟ اب ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ بھی بہت بڑی اس کا آپ کا جو ہے نا، جنات تو بہت زیادہ تعداد میں تھے، تو پھر انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ تو ایک انتہائی، اور یہ ایک تصوف کا سوال آپ کا یہ بنتا ہے۔ پہلے میں جو بات کر رہا ہوں قرآن مجید کوٹ کر رہا ہوں نا، اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون میں بھی فرماتا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ ہم نے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بے فائدہ پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، اور تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب میں کم سے کم اس کے اوپر 4-5 آیتیں، یہ 2 آیتیں، تیسری ایک آیت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک کی ابتدا کر رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہی ہے، ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہی تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور پھر آگے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، دیکھیں تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ دہر، جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا،
یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کی آزمائش کریں، ہم دیکھیں کہ کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے. اور یہاں پر فرمایا پھر ہم نے اسے سننے کی طاقت، سمیع اور بصیر بھی بنایا. یہ سمیع اور بصیر اللہ کی صفت بھی ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ صفات دیں. اب یہ 4-5 آیتیں اور بھی آیتیں ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کہ یہاں اس دنیا میں جائیں، میری عبادت کریں. جنات بے شک تھے. اب حدیث مبارکہ دیکھیے، پتہ چلے گا کہ یہ جنات بھی، یہ باقی چیزیں بھی اصل میں یہ جو بنائی گئی ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے اور ایک سورہ نحل میں تقریباً فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کے لیے، فرمایا تمہارے لیے ہم نے مسخر کر دیے، تابع کر دیے ہیں. دن ہو، رات ہو، شمس ہو، قمر ہو، ستارے ہوں، یہ اللہ کے حکم سے انسان کے تابع بنا دی، انسان کے لیے بنے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام باقی مخلوقات کو انسان کے لیے بنائے، انسان کی ضرورت کے لیے بنائے ہیں، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. رہا آپ کا یہ سوال کہ جنات بھی تھے، ایسے تو فرشتے بھی تھے پہلے موجود، اور فرشتوں کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر جگہ وہ اللہ موجود بھی ہیں، اور ہر جگہ اللہ کی تسبیح. اور جب انسان بن رہا تھا تو باقاعدہ مکالمہ ہے فرشتوں کا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انسان کو بنانا چاہتے ہیں تو فرشتوں نے کہا، انہوں نے پہلے کہا ہے پروردگار ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کر رہے ہیں. تو یہ تو جا کے خون بہائیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب یہ بات سمجھنے کی وہ کیا چیز ہے کہ ملائکہ بھی موجود تھے، فرشتے بھی موجود تھے، جنات بھی موجود تھی، اور باقی مخلوقات بھی. تو بھئی یہ ایسے ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں پروٹوکول نہیں ہوتا، کسی بڑے نے آنا ہو اس کے لیے صفائی بھی کی جاتی ہے، چھڑکاؤ بھی کیا جاتا ہے، اہتمام بھی کیا جاتا ہے، کوئی اس کے لیے پورا پروٹوکول کا انتظام بھی کیا جاتا ہے. تو یہ لگتے ہیں باقی جتنی مخلوقات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پروٹوکول کے لیے اور انسان کی ضروریات کے لیے پیدا کیے. اب جب انسان پیدا ہو تو اللہ نے ہوا پیدا کی ہے کہ نہیں کی؟ یہ کس لیے؟ انسان سے پہلے یہ موجود تھی. سانس لینا انسان نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اگر آپ سورہ عبس کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عبس میں فرماتا ہے کہ انسان کے لیے ہم نے کائنات کی ہر چیز کو بنایا ہے. اس کے اندر فرمایا یہ کھیتیاں ہیں، یہ اناج ہیں، یہ پھل ہیں، یہ ثمرات، سب انسان کے لیے. اور میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. اور انسان کو کیوں بنایا؟ عبادت کے لیے. عبادت تو وہ بھی کرتے تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یہ جواب اس کے اندر آئے گا. اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں، اللہ فرماتا ہے، اکیلا تھا، تنہا تھا، چھپا ہوا تھا، خزانہ تھا، کنزا مخفیا فاحببت، اللہ فرماتا ہے پھر مجھے محبت ہوئی. اے پروردگار جب کچھ تھا ہی نہیں تجھے کس سے محبت ہوئی؟ محبت کے لیے کسی وجود کا ہونا، کسی چیز کا. فاحببت، اللہ فرماتا ہے مجھے محبت ہوئی. کس سے محبت ہوئی؟ فرمایا ان اعرف، مجھے محبت ہوئی اپنے آپ سے، کہ میں پہچانا جاؤں، میرا نام لینے والا کوئی ہو، میرا ذکر کرنے والا کوئی ہو، میری یاد میں رونے والا کوئی ہو، میرے لیے تڑپنے والا کوئی ہو. اب عدنان بھائی آپ کا جو سوال ہے نا کہ فرشتے تو تھے، فرشتے عبادت تو کرتے ہیں، لیکن وہ جو عشق ہے اس کے تڑپنے میں، وہ جو اس کی راہ میں جانیں قربان کرنی ہے، وہ جو اس کے لیے میدان کربلا سے جانا ہے، یا اس سے پہلے مقام بنا پر اپنے ہی بیٹے کی گردن پر اس کی محبت میں چھری چلانی ہے، یا اس کی محبت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ نار نمرود میں جانا ہے، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. تو آتش نمرود میں عشق ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیسیکلی اپنی محبت کے لیے کہ میں پہچانا جاؤں، میرا نام لینے والا ہو، تو پھر کیا کیا؟ اب دو لفظ حدیث میں ملتے ہیں،
ایک تو ہے فخلقت الانسان، پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. دوسرا یہ ہے فخلقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محمد کو پیدا فرمایا. تو اب ذرا سوچئے، یہ فرشتے بھی تھے اور جنات بھی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میں سرکشی رکھی تھی، ایک میں صرف پاکی رکھی تھی، معصوم بنایا تھا. بھی کوئی ایسی مخلوق ہو جس کے اندر یہ دونوں وصف رکھے جائیں، ان کے اندر محبت الہی بھی ودیت کی جائے، پھر دیکھا جائے کون ہے جو اس کے راستے پہ چلتا ہے، پھر کون ہے جو اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرتا ہے، پھر کون ہے جو اس کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے. آپ دیکھیے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے بنایا، پہلا انسان اگر آپ دیکھیں کس لیے بنایا تھا؟ فرمایا کہ ہم نے تجھے بنایا، اپنا نائب بنایا، پھر ایک حکم دے دیا کہ لا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب دونوں نہ جانا. اما حوا بھی ان دونوں کو کہا کیوں؟ اگر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا جی زمین پہ جانا پڑے گا، زمین میں جانا پڑے گا. تو بنایا کس کے لیے تھا؟ پہلے جو کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. وہ فرشتوں کو تو پہلے کہہ رہا ہے کہ میں زمین کے لیے بنا رہا ہوں. اب جب بنا لیا انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تمہیں زمین پہ جانا پڑے گا. بھی بنایا ہی زمین کے لیے ہے تو پھر یہ درخت کیوں روکا جا رہا ہے؟ بھی وجہ یہی تھی کہ عشق الہی رکھا گیا، یہ دیکھنا چاہتا تھا اور مرضی اس کی زمین پر بھیجنی تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام اس بات کو سمجھ چکے تھے. اس کی رضا کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب جاتے ہیں، پھر اسی کے لیے جو اس کی مرضی بھی ہے بچی، پھر 300 سال تک روتے رہے ہیں. تو یہ عشق حضرت آدم سے چلا، پھر جناب والا حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر جناب والا حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت امام علی مقام. عبادت کے لیے سب تھے، لیکن اس کی رضا کی خاطر، اس کی محبت میں جانیں قربان کرنا یہ صرف انسان ہی کر سکتا ہے.